Up towards the door. Me towards the door? Yes. Yes, you hear me better actually. Okay. Hello, Assalamu alaikum. Welcome back to another episode of the Pakistan Pivot. Earlier last month, the Prime Minister's office released a 62-page document called the National Security Policy. This was the first time in Pakistan's history of 73 years that this policy was released. Leading the drafting policy process was Hassan Akbar, and he's here with us today. Thank you, Hassan, for showing in, and I really look forward to an insightful conversation about the policy today. Thank you, Mariam. It's a pleasure to be here with Pakistan now. چلیں ہم شروع کرتے ہیں ود دا نیشنل پالیسی اٹ سیلف. بیسیکلی جسٹ ٹو اسٹارٹ آف آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ پالیسی کیا ہے ان ٹرمز آف کہ اس کی ڈاکیومنٹ میں آنے کی کیا ضرورت ہے. 73 سال سے ہمارے پاس یہ نہیں تھی, تو اب یہ ایک ڈاکیومنٹ میں لکھ دی گئی, تو اس کی کیا سگنیفیکنس ہے, واٹ ول دس ڈاکیومنٹ ڈو, جسٹ ٹو بگن ود دیٹ اینڈ دین وی کین گو آن ٹو دا کانٹینٹس اینڈ ادروائز. اس کا سگنیفیکنس پالیسی فارمیٹ میں لانے کا یہ ہے کہ آل بگ کنٹریز ان دا ورلڈ, اسپیشلی نیوکلیئر پاورز, مینی آف دیم, دا US, UK and others release a national security document. Sometimes it's called a national security strategy, کبھی اس کو national security policy کا نام دیا جاتا ہے. تو پاکستان میں 2014 سے یہ پروسیس شروع ہوا نیشنل سیکورٹی ڈویژن کے تحت کہ ایک نیشنل سیکورٹی پالیسی کو ترتیب دیا جائے تاکہ پاکستان کے جو سیلف نیشنل سیکورٹی انٹرسٹس ہیں ان کو کلیئرلی ڈیفائن کیا جائے, اور ان پہ کس طرح ہم نے عمل کرنا ہے, ہمارا کیا ویژن ہے سیکیورٹی کا, اس کو ہم جو ہے وہ کس طرح آگے لے کے جا سکتے ہیں, اس کے اوپر ہم ایک ایز اے کانفیڈنٹ اسٹیٹ اس کو پبلک بھی کریں. اور جو کنفیوژن ہے بہت زیادہ پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی, اور خاص طور پہ اینالسٹ جو ہوتے ہیں یا بہت سارے لوگ جو لکھتے ہیں وہ پاکستان کے ایکشنز کو دیکھتے ہیں اور کبھی کبھار سوال بھی اٹھاتے ہیں, ان میں کنفیوژن بھی ہوتی ہے کہ پاکستان کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں اور ہم کہاں جانا چاہتے ہیں قوم کے طور پہ, اور ہمارا نیشنل سیکورٹی کی کیا پیراڈائم ہے. تو ان ساری کنفیوژنس کو کلیئر کرنے کے لیے اور خود اپنے آپ کو ایز اے حکومت جو ہے اور اسٹیٹ کو ڈائریکشن دینے کے لیے کہ ہم کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں اگلے چند سالوں میں نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے, اس لیے یہ ڈاکیومنٹ ترتیب دیا گیا, اس کو پبلک فارم میں لایا گیا. تھوڑا سا اس کی جو تاریخ ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ بیسیکلی 2014 میں نیشنل سیکورٹی ڈویژن بنا. تو 2014 میں ہی جو ہے وہ نیشنل سیکورٹی ڈویژن کے جو رولز آف بزنس ہوتے ہیں یا ہمارا جو مینڈیٹ ہے اس کے تحت ہمیں یہ ٹاسک دیا گیا کہ ایک نیشنل سیکورٹی پالیسی جو ہے اس کو ہم بنائیں گے ان کنسلٹیشن ود آل آرگنز آف دا اسٹیٹ اور اینڈ گورنمنٹ, اور پھر اس کو ہم جو ہے وہ پبلک بھی کریں گے. تو یہ اس کا مقصد تھا, اور ہوپ ہماری یہی ہے, خواہش ہماری یہی ہے کہ یہ ایک پہلا قدم ہے. اس میں جو ہے وہ اور زیادہ اس کے تحت بحث بھی کی جائے, اس پہ لوگ اپنی آراء بھی دیں, اور آگے چلتے ہوئے اس کو اور سے اور بہتر بناتے جائیں. جیسے جیسے پاکستان کی سچویشن ایوالو ہوتی ہے, ہماری سیکورٹی انوائرمنٹ ایوالو ہوتی ہے, ہمارے ملک کے اندر بھی ایولیوشن ہوتی ہے, تو ہم اس ڈاکیومنٹ کو آگے جاتے ہوئے اگلی آنے والی حکومتیں بھی اس پہ کام کریں, اپنی پرائورٹیز کے مطابق اس کو جو ہے وہ ایوالو کرتے رہیں, بہتر سے بہتر ڈاکیومنٹ کی شکل میں یہ ہر چند سالوں کے بعد ہمارے سامنے آئے. رائٹ, آپ نے کہا کہ یہ کنسلٹیٹیو پروسیس تھا. اس میں آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ, وی لیو ان اے کنٹری آف 220 ملین پیپل. ان میں سے بہت زیادہ لوگ ہیں جو گریونسز رکھتے ہیں ٹورڈز اسٹیٹ پالیسی, ٹورڈز ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس, ٹورڈز منسٹریز. How do you then, in such a large country with people who are different, disproportionately, who feel that they are disproportionate and who feel that they have grievances that other people don't, how do you kind of do this consultation? یہ کیا process تھا, I want to understand. I mean, apart from کہ academics تھے, think tankers تھے, public sector تھا, private sector تھا, students تھے, apart from that, what was that like, and how do you kind of, for example, look at different voices within the country? جی, اس میں مریم ضروری بات یہ مد نظر رکھنا کہ جیسے میں نے کہا کہ 2014 سے پروسیس شروع ہوا, تو یہ کنسلٹیشن کا پروسیس 2014 سے جاری ہے. اگر آپ باقی ملکوں کی نیشنل سیکورٹی پالیسیز یا اسٹریٹجیز کو دیکھیں تو وہ پیورلی ایک انٹرنل ایجنسی پروسیس ہوتا ہے. اس میں چاہے وہ امریکہ ہو, UK ہو, وہ اپنی حکومت کے مختلف ایجنسیز یا ڈپارٹمنٹس کے ساتھ کنسلٹ کر کے اپنی پالیسی کو ترتیب دیتے ہیں. لیکن ہم نے جب یہ 2014 میں پروسیس شروع ہوا, اس وقت میں نیشنل سیکورٹی ڈویژن کا حصہ نہیں تھا. اس پروسیس کو لیڈ کر رہے تھے ایمبیسڈر صادق, جو سیکرٹری تھے نیشنل سیکورٹی ڈویژن کے, اور آج کل وہ ہمارے اسپیشل ریپرزینٹیو ہیں آن افغانستان.
انہوں نے یہ پروسیس شروع کیا، اور اس وقت وہ غالباً پاکستان کے مختلف جگہوں پہ گئے، شہروں میں گئے، انہوں نے عام شہریوں سے بھی بات چیت کی، انہوں نے میڈیا کے لوگوں سے بھی کی، انٹلیکچوئل سے بھی ڈسکشن کی، اور اس کو انہوں نے ریکارڈ کیا. تو وہ ہمارے پاس موجود تھا ریکارڈ. اس کے تحت انہوں نے ایک ڈرافٹ نیشنل سیکورٹی پالیسی بھی ترتیب دی. اسی کو لے کے ہم آگے چلیں. پھر اس میں جو ہم نے کنسلٹیشنز کی، اس میں ہمارے نیشنل سیکورٹی ڈویژن کے تحت ہم نے کچھ کاؤنسل آف ایکسپرٹس کے تھرو ہم نے ورکنگ گروپس بنائے ہوئے تھے مختلف ایریاز پہ. کلائمیٹ چینج ہے، انٹرنیشنل لا ہے، مختلف ریجنل کنٹریز جو ہیں جہاں ہمارے تعلقات جن کے ساتھ امپورٹنٹ ہیں، ان پہ ہم نے آؤٹ سائڈ گورنمنٹ ایکسپرٹس کو جو ہے وہ شامل کر کے ان سے ہم گاہے بگاہے رائے لیتے رہتے ہیں، اور ان سے ہم نے جو نیشنل سیکورٹی پالیسی اس کے حوالے سے بھی رائے لی. اس کے علاوہ ہم نے ایک اور پروسیس بھی کیا جہاں ہم پاکستان کے مختلف میجر شہروں میں گئے، اور وہاں ہم نے پبلک یونیورسٹیز اور پرائیویٹ یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ اور فیکلٹی کے ساتھ بھی انٹریکٹ کیا. ہم نے کوئٹہ بھی کیا، پشاور میں بھی کیا، کراچی میں ہم نے 2 یونیورسٹیز میں کیا، لاہور میں ہم نے 2 یونیورسٹیز میں کیا، مظفر آباد میں بھی کیا، گلگت بلتستان میں بھی کیا. تو اس طرح ہم نے مختلف جگہوں پہ جا کے ان کی آراء لی، اور اس کو جتنا ہو سکے اس کے اندر شامل کرنے کی کوشش کی. اس کے علاوہ تقریباً میں نے جیسے کہا 600 ایکسپرٹس سے ہم نے اس میں رائے لی، ان کو بھی ہم نے انکلوڈ کرنے کی کوشش کی. ساتھ میں یہ دیکھا گیا کہ کیونکہ پاکستان میں 18ویں ترمیم کے بعد ڈیولوشن ہو گئی ہے، تو بہت ساری امپلیمنٹیشن جو ہے وہ صوبوں کے پاس ہے. تو صوبوں کے ساتھ یا صوبائی حکومتوں کے ساتھ کنسلٹیشن کرنا بھی ایک امپورٹنٹ جز ہے اس کا. تو پھر اس کا جو ڈرافٹ تھا وہ ہم نے شیئر کیا صوبائی حکومتوں کے ساتھ. وہاں ہم نے مختلف صوبائی حکومتوں کے ساتھ ڈسکشنز بھی کیں. ان کی جو ہمیں رسپانسز آئیں ان کو ہم نے اس میں انکلوڈ بھی کیا ہے، اس کے مطابق اس میں چینجز بھی کی ہے. صوبائی حکومتوں کے علاوہ ہم نے آزاد جموں اینڈ کشمیر کی حکومت اور گلگت بلتستان کی حکومت کو بھی ان سے بھی ہم نے کنسلٹیشن کی. تو لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں کنسلٹیشن اتنا بڑا ملک ہے، ہر کسی کے ساتھ تو ہو نہیں سکتی. کوشش ہم نے پوری کی کہ جتنی زیادہ ہم کنسلٹیشن کر سکتے ہیں اتنی ہم کریں، لیکن ظاہری بات ہے کہ ہم سب کو ریچ آؤٹ نہیں کر سکے. تو ہماری یہی خواہش ہے کہ اس میں ہم نے ایئرلی ریویو رکھا ہے. ہر سال پالیسی کی جو مین ایلیمنٹس ہیں ان کا ریویو ہوگا، اور جب بھی کوئی نئی حکومت آئے گی وہ اپنی پرائورٹیز کے مطابق اس کو ریویو کر کے اس میں اپنی پرائورٹیز کو انکلوڈ کرے، یا اپنی کنسلٹیشن کے تھرو اپنی جو ان کی حکومتی پرائورٹیز ہوں گی ان کو ریفلیکٹ کرے، تاکہ اس میں پالیسی کنٹینیوٹی آئے. تو آگے جاتے ہوئے جیسے جیسے یہ پروسیس بڑھے گا، یہ تو پہلا ہی پروسیس ہے، تو ہماری خواہش یہی ہے اور ہماری امید بھی یہی ہے کہ آگے چلتے ہوئے اس میں اور بہتری آئے گی. کنسلٹیشن کے پروسیس میں بھی بہتری آئے گی، اور اس کی امپلیمنٹیشن کے پروسیس میں بھی بہتری آئے گی. رائٹ. ایک میں آئی ایم کیوریس ٹو نو، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جا کے لوگوں سے، فار ایگزامپل سے اسٹوڈنٹ سے، سول ممبر سے، ان کی رائے لی. رائے لی آن ٹاپکس، رائے لی آن سیکورٹی، آن واٹ؟ کیونکہ دا پالیسی اٹ سیلف از ٹاکنگ اباؤٹ سیکورٹی ان اے نان ٹریڈیشنل وے، جو پرابیبلی بہت زیادہ لوگوں میں وہ کانورسیشن ابھی ہونا نہیں شروع ہوئی. پرابلی geo-economics پہ ہونا شروع ہو گئی ہے سنس مارچ لاسٹ ایئر. بٹ دین کس قسم کی، جسٹ وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کس قسم کی یہ تھی ان ٹرمز آف دا کانٹینٹ آف دا کنسلٹیشنز؟ دیکھیے، ہم ظاہری بات ہے پبلک کے ساتھ، کیونکہ یہ ایک سیکرٹ ڈاکیومنٹ تھا اس وقت تک، تو کلاسیفائڈ تھا، تو ہم پبلک کے ساتھ پورا ڈاکیومنٹ تو شیئر نہیں کر سکتے تھے. لیکن ہم نے جہاں پر بھی کنسلٹیشنز کی وہاں ہم نے پریزنٹیشن دی، اور جو براڈ کانٹورز ہیں پالیسی کے اندر جو ایلیمنٹس تھے وہ ہم نے شیئر کیا، اور اس پہ لوگوں کی رائے لی. اور بہت سارے لوگوں نے بڑے کھل کے رائے لی. اس میں کرٹیسزم بھی تھا، اس میں ریفلیکشن بھی تھی ہماری ہسٹوریکل، اگر کوئی خامیاں رہی ہیں تو اس پہ ریفلیکشن بھی کی گئی، اور آگے ہم نے کس طرح جانا ہے اس کی کچھ ایڈوائس اور ریکمنڈیشنز بھی دی گئیں. تو یہ ایک پروسیس تھا جس کے تحت ہم نے لوگوں کو جو مین اس کے ہیڈنگز اور سب ہیڈنگز تھیں یا ایریاز تھے جن کو ہم ٹچ کر رہے تھے وہ ہم نے شیئر کی تھی.
رائٹ یو آلسو ٹاکڈ اباؤٹ کہ اس کا جو ریویو پروسیس ہے اس کی جو کنٹینیوٹی ہے ان دا سینس کہ سالانہ ریویو اگر پروسیس ہوگا تو اٹ ول گیو دا اپرچونیٹی ٹو گورنمنٹس ایون اف دا پارٹی چینجز اینڈ اے نیو پارٹی کمز ان پاور کہ وہ اس کو اپنے حساب سے اپنی پالیسی کے حساب سے اس کو چینج کر سکیں. سو دا نیشنل سیکورٹی پالیسی ایز اے ورک آف 7 years ناؤ از ایبل ٹو سسٹین اٹ سیلف. لیکن اس میں آئی ہیو اے کویشچن بیکاز اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تھوڑا سا اگر آپ پہلے ریفلیکٹ کریں تو پاکستان's relationship in terms of implementation success of policies, be it like 5-year plans جو 1950s 1970s میں ہوتے تھے اور be it later even in terms of مشرف کے زمانے میں جب ایک پالیسی آئی which is Pakistan in the 21st century 2030 تک کا vision, and then اس میں انہوں نے categorically کہا کہ this is a policy of the nation and it's for the people and it's to continue regardless of political affiliations. اینڈ دین when نواز شریف came to power وہ بالکل ختم ہو گئی. سو وی saw کہ وہ بالکل پالیسی ڈسکارڈ کر دی گئی. اٹ واز ناٹ given any power, any kind of merit. اس کے بعد نواز شریف himself had another policy come in which was something like Pakistan in 2025 I believe, one nation one vision. So we've seen کہ اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں. I want to understand کہ یہ کس طرح ڈفرینٹ ہے. ابھی یہ پارلیمنٹ میں آلریڈی اس کی اپوزیشن آ رہی ہے کہ we don't agree to this and we don't. What is in it, maybe in the structure, maybe in writing the policy, in formulation of it, کہ ہمیں اس دفعہ we might see کہ the policy sustains itself. دیکھیے یہ بہت ہی پیسمسٹک ویو ہے. پہلے تو میں یہ کلیریفائی کروں, میرا خیال ہے پاکستان کی حکومتوں نے بھی اور سیاسی پارٹیوں نے بھی تاریخ سے سیکھا ہے بہت کچھ. بہت سارے ایسی پالیسیز ہیں اور پروجیکٹس ہیں جو کہ ہم نے پچھلے 10-12 سال میں دیکھا ہے کہ کنٹینیو ہوئے ہیں irrespective آف کون سی سیاسی پارٹی حکومت میں. اس کے کچھ بہت اچھے اگزامپلز ہیں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اگر آپ دیکھیں جب شروع ہوا تو پیپلز پارٹی کی حکومت میں شروع ہوا, مسلم لیگ نواز کی حکومت نے اس کو جاری رکھا, پی ٹی آئی کی حکومت نے بھی اسی پہ بلڈ کر کے احساس پروگرام بنایا اور اس کو اور ایکسپینڈ کیا. تو پاکستان میں یقیناً اچھی پالیسیز جو ہیں وہ کنٹینیویشن اس میں ہم نے کہیں نہ کہیں دیکھی ہے. تو یہ پروسیس آہستہ آہستہ دیکھیں, یہ مطلب ڈیولپمنٹ اور گروتھ کا ایولیوشن کا ایک مرحلہ ہوتا ہے. تو یقیناً جس طرح نیشنل انٹرنل سیکورٹی پالیسی تھی وہ بھی کنٹینیو ہوئی ہے. آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ جی 100% امپلیمنٹیشن نہیں, لیکن نیشنل انٹرنل سیکورٹی پالیسیز واٹ نیشنل انٹرنل سیکورٹی پالیسی جو تھی وہ پچھلی حکومت کے دوران آئی تھی, which was a very comprehensive policy which dealt largely with the internal security of the country. ٹھیک ہے. اور اس کا فوکس کاؤنٹرنگ ٹیررزم اور کاؤنٹرنگ وائلنٹ ایکسٹریمزم پہ تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے ایلیمنٹس کو بھی ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے اس پالیسی کے اندر جو ہے وہ انکلوڈ کیا ہے اس کی ویژن کو. تو پالیسیز اس طرح جو ہیں وہ کنٹینیو کرتے رہتی ہیں اور حکومتیں جو ہیں وہ اچھی پالیسیز کو آگے لے کے چلتی ہیں, اور اگر وہ کوئی اپنی پرائیورٹی بدلنا چاہتی ہیں تو وہ بدل سکتی ہیں. جو کرٹیسزم کی آپ بات کر رہی ہیں کہ جی پارلیمنٹ میں بھی اپوزیشن آئی ہے, یا وہ پروسیس کے حوالے سے ہو سکتی ہے کہ جی پارلیمنٹ کو جو ہے وہ پارلیمنٹ میں پالیسی کو نہیں لایا گیا, اس میں ضرور بہتری کی جا سکتی ہے. ہمارا ڈویژن جو ہے اس نے آلریڈی جو کمیٹی ہے نیشنل سیکورٹی پہ پارلیمنٹ کی اس کو بھی بریفنگ دی تھی پالیسی ریلیز ہونے سے پہلے. اس کے بعد ہم نے ڈیفینس کمیٹی جو ہے سینٹ کی اس کو بھی بریفنگ دی ہے. کشمیر کمیٹی جو ہے سینٹ کی پارلیمنٹ کی اس کو بھی ہم نے بریفنگ دی ہے, اس کی جو مین سیلینٹ فیچرز ہیں. تو جیسے جیسے پارلیمنٹ جو ہے وہ کمیٹیز بلاتی جائیں گی, میرا خیال ہے ہماری طرف سے جو ڈویژن ہے وہ جا کے اس میں اپنی بریفنگ بھی کرتا رہے گا. بٹ پالیسی بنانا جو ہے جیسے میں نے کہا کہ وہ لارجلی حکومتی پروسیس ہوتا ہے, اور وہ حکومت کا ہی جو ہے وہ پریروگیٹو ہوتا ہے, اور ضرور پارلیمنٹ میں اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے. بہت اچھی بات ہے کہ اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے, لیکن جو کرٹیسزم ابھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ان پروسیس کے اوپر ہو سکتا ہے, لیکن کانٹینٹ کے اوپر ایز سچ میں نے تو کوئی کرٹیسزم نہیں دیکھا کہ یہ چیز اس میں غلط لکھی گئی ہے. ہاں لوگوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ جی یہ بہت ہی پازیٹیو امیج پورٹرے کیا جا رہا ہے اور حقیقت یہ نہیں ہے. تو اس کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ جی یہ ہمارا ویژن ہے کہ پاکستان کو اس ڈائریکشن میں جانا چاہیے. کچھ پرابلمز ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں جو کہ میرا خیال ہے اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے, بیکاز ہم سب ان چیزوں کے بارے میں بات کرتے رہے ہیں.
اگر ہم اکنامک سیکورٹی کی بات کریں, اکنامک گروتھ کی بات کریں, تو پاکستان میں ہمیشہ سے یہ بات ہوتی رہی ہے. فارن پالیسی میں بھی جو چیزیں ہیں وہ بھی کوئی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی یہ بہت ہی کوئی ناول آئیڈیا ہے. یہ ساری چیزیں ڈسکشن بھی ہوتی رہی ہیں, ان میں مختلف ایلیمنٹس پہ بحث مباحثہ بھی پاکستان میں ہمیشہ ہوتا رہا, لیکن اس کو ایک کوڈیفائی کر کے ایک جگہ پر جو ہے وہ لانا اور اس کو ایک پالیسی ڈائریکشن دینا کہ ہم کس طرح ان ایشوز کو ریزالو کر سکتے ہیں, آئی تھنک یہ اہم جز ہے اس پالیسی کا. اور جیسے جیسے ہم آگے چلیں گے اس کو اور بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. رائٹ, آپ نے کانٹینٹ آف دا پالیسی کے اوپر بات کی. آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دس ان گریٹر ڈیٹیل کہ جو پالیسی ہے وہ کہتی ہے کہ دس از اے ڈائریکشن دیٹ وی وانٹ ٹو ٹیک جس میں ایک ریلیشن شپ ہو بٹوین اکنامک, ہیومن اینڈ ٹریڈیشنل سیکورٹی. اینڈ دین وی سی کہ بہت زیادہ ورڈس لائک انرجی سیکورٹی, واٹر سیکورٹی, فوڈ سیکورٹی, کلائمیٹ سیکورٹی, جینڈر سیکورٹی, آل آف دیز ٹرمز آر فار اے کنٹری لائک پاکستان جس کی ہسٹری ہیز بین ون, جس میں سیکورٹی بہت ملٹری کے ساتھ, ڈیفینس کے ساتھ, بارڈر ٹینشنز, ٹیررزم, وار آن ٹیرر, دس از ہاؤ ویو انڈرسٹوڈ اٹ. ٹو برنگ دیز ٹاپکس ان, اس کی کیا ویلیو ہے؟ آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ فرام یو ور رائٹنگ دس, یو ور ڈرافٹنگ دس, ایکسپلین ٹو می دیٹ اینڈ دین آلسو دا ریلیشن شپ بٹوین دا تھری. تھینک یو, آپ نے یہ سوال پوچھا. آئی تھنک یہی سب سے امپورٹنٹ کنٹریبیوشن ہے کہ ہم نے اسٹیٹ کی اور حکومت کی لیول پہ ایک ایسا ڈاکیومنٹ اڈاپٹ کیا ہے اور بنایا ہے جو کہ نیشنل سیکورٹی کی ویژن کو ایکسپینڈ کرتا ہے. اور وہ اس طرح ایکسپینڈ کرتا ہے کہ وہ آن پیپر یہ بات لکھتا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں, سٹیزنز ہیں, ان کی سیکورٹی جو ہے وہ ہی سب سے امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے نیشنل سیکورٹی کا. اس کے اندر ٹریڈیشنل سیکورٹی کے بھی اسپیکٹس ہیں, جیسے آپ نے کہا بارڈر ہے, اگریشن فرام آؤٹ سائڈ ہے, ہماری فارن پالیسی ہے, ہماری ملٹری سیکورٹی, ڈیفینس ہے, مگر اس سے بڑھ کر نان ٹریڈیشنل تھریٹس بھی ہمیں فیس کریں, بلکہ پوری دنیا کر رہی ہے. تو اس لیے اگر آپ دیکھیں پچھلے 2 دہائیوں میں نیشنل سیکورٹی کی جو کنسیپشن ہے وہ ایکسپینڈ ہوئی ہے ٹو انکلوڈ تھنگز دیٹ آر ناٹ ٹریڈیشنلی کنسیڈرڈ ٹو بی ایسپیکٹس آف نیشنل سیکورٹی. اس میں کلائمیٹ چینج بھی آتا ہے. کلائمیٹ چینج کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ اگر آپ دیکھیں اوور سیورل بلین روپیز کا لاس ہمیں ہو چکا ہے بیکاز آف کلائمیٹ انڈیوسڈ کرائسس. ہماری اکانومی کو یہ لاس ہو چکا ہے, ہماری لائیولیہڈس بھی سفر کی ہیں, لائیوز بھی سفر ہوئی ہیں بیکاز آف گلیشیل میلٹ, بیکاز آف فلڈنگ, بیکاز آف ارتھ کویکس. تو کلائمیٹ چینج یا انوائرمنٹ جو ہے یا واٹر سیکورٹی ہے وہ ہمارے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے. واٹر کے حوالے سے ہمارا ٹرانس باؤنڈری, آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جتنا پانی آتا ہے وہ ٹرانس باؤنڈری ذریعے سے آتا ہے, کشمیر سے ہوتا ہوا آتا ہے, انڈین آکوپائڈ کشمیر سے ہوتا ہوا آتا ہے. تو اس لیے وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے اور اس پہ ہم ظاہری بات ہے اس پہ ایک سیکورٹی امپلیکیشن آتی ہے. اگر آپ فوڈ سیکورٹی کو دیکھیں تو ہم نیشنل سیکورٹی کا ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ یہ ہے کہ کیا ہم اپنے عوام کو بیسک غذا مہیا کر سکتے ہیں کہ نہیں, ہم میں وہ کیپیسٹی ہے کہ نہیں, یا ہم ریلائی کرتے ہیں اور ملکوں پہ کہ وہ ہمیں بیسک غذا ہم امپورٹ کریں. تو اس حوالے سے فوڈ سیکورٹی امپورٹنٹ ہے, ناٹ جسٹ ٹو فیڈ آر سٹیزنس بٹ آلسو ٹو میک شیور دیٹ وٹ ایور دے آر فیڈ is contributing towards a healthy and vibrant population which is able to contribute to Pakistan's society, economy and its polity. اسی طرح جو ہے وہ ہم نے ہیلتھ سیکورٹی کو بھی اس میں شامل کیا. آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ پینڈیمک ہمارے سامنے, کووڈ جو ہے وہ پچھلے 2-2.5 سال سے ہم اس سے گزر رہے ہیں اور اس کی ملکوں پہ کتنی امپورٹنٹ, کتنی ملٹی فیسٹڈ امپیکٹ ہوا ہے. یعنی کہ بہت سارے ملک ہیں ان کی اکانومیز پہ کتنا افیکٹ ہوا ہے, اس سے لائیوز کتنی جانیں ضائع ہوئی ہیں. تو اس کو بھی مد نظر رکھا گیا. تو ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ 3 اسپیکٹ جیسے آپ نے کہا, اکنامک سیکورٹی, ہیومن سیکورٹی اور ٹریڈیشنل سیکورٹی, جس سے مطلب ڈیفینس اور انٹرنل لا انفورسمنٹ وغیرہ ہے, ان تینوں کے درمیان ایک سمبیوٹک ریلیشن شپ ہے, یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے. اگر ہم نے پاکستان کو ایک پروگریسو سیکیور کنٹری کی طرف لے کے جانا ہے تو ہمیں ان تینوں چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ہماری نزدیک اس میں سب سے جو کور ایلیمنٹ ہے وہ اکنامک سیکورٹی ہے, کیونکہ
ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہوں گے, اکنامک ریسورسز نہیں ہوں گے, تو آپ انویسٹ نہیں کر سکتے ٹو اسٹرینتھن ہیومن سیکورٹی اور ٹو اسٹرینتھن یور ٹریڈیشنل سیکورٹی اپریٹس. تو اس وجہ سے ہم نے اکانومی کو سینٹر رکھا ہے. اس کی اور وجوہات بھی ہیں, کیونکہ آپ دیکھیں کہ لیک آف اکنامک انڈیپینڈنس آلسو امپیکٹس اے کنٹریز ability to take decisions and its independence in being able to take economic decisions primarily for its own development and growth. اس کو ہم کس طرح امپروو کر سکتے ہیں, یہ ہمارا ویژن ہے. اس کے 3 ایلیمنٹس ہیں. تھریٹس کہاں سے آ رہی ہیں اکانومی کو؟ ایک ایکسٹرنل امبیلنس ہے جو کہ ہمارا ایک بہت بڑا ایشو ہے, جس میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا جو ہے, جس کی وجہ سے ہمیں بار بار بیلنس آف پیمنٹ کرائسس ہوتی ہے, اس کو ٹھیک کرنا. سیکنڈلی اکانومی کے حوالے سے ہم نے 2 قسم کی انیکوالٹیز کو آئیڈینٹیفائی کیا. ایک وہ انیکوالٹی وچ از بٹوین دا ہیوز اینڈ دا ہیو ناٹس, یعنی کہ پاکستان کے اندر جو امیر طبقے میں اور غریب طبقے میں جو گیپ ہے وہ کم سے کم ہمیں کرنا چاہیے. اسٹیٹ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ امیر طبقے میں اور غریب طبقے کے اندر جو گیپ ہے وہ شرنک ہو, نہ کہ وہ بڑھے. دوسرا جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہے انیکوالٹی, وہ ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں جیوگرافیکل انیکوالٹی. جیوگرافیکل ایسپیکٹ میں یہ کہ جو ہمارے سینٹر ہیں, جس میں آپ پروونشل کیپٹلز لے سکتی ہیں, ہمارے بڑے شہر ہیں, وہاں تو انویسٹمنٹ بھی ہوتی ہے, پبلک سروس میں بھی ہوتی ہے, گروتھ بھی ہوتی ہے, ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے. لیکن جو پیریفری میں ہمارے لیس ڈیولپڈ ریجنس ہیں, ان میں اس طرح کی ڈیولپمنٹ ہم نہیں دیکھتے, اور وہاں ظاہر بات انویسٹمنٹ بھی کم ہوتی ہے. تو کس طرح ہم یہ جو گیپ ہے بٹوین آر لیسر ڈیولپڈ ریجنس اینڈ آر موسٹ ڈیولپڈ ریجنس, whether it's in human development, whether it's in economic opportunities, education opportunities, ان کو ہم کس طرح کم کر سکتے ہیں. تو یہ 3 تھریٹس ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے, اور پھر آگے جا کر ہم اس کے اندر ایکسپلور کرتے ہیں کہ کس طرح ہم ان کو ڈیل کر سکتے ہیں. رائٹ. اکنامک سیکورٹی میں یہ, ہیومن سیکورٹی میں آپ نے ان کے کچھ میجر ایریاز ٹچ کیے. ٹریڈیشنل سیکورٹی میں فار ایگزامپل ڈیفینس کی بات ہوئی, انٹرنل سیکورٹی کی, فارن پالیسی کی بات ہوئی. We see that ابھی پاکستان میں Afghanistan for example continues to be a topic that there's worry, there's instability, there's talk of کہ government کا کیا کرنا ہے. ابھی Prime Minister went to China and he again had this conversation. Seems like we're not getting to an answer regardless. آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا میں the other neighbor, ہندوتوا is increasingly growing its tentacles, and it's of course a big worry to Pakistan. ہم دیکھ رہے ہیں کہ within even Pakistan policy بھی بات کرتی ہے کہ ایکسٹریمزم, سب نیشنلسٹ ایلیمنٹس, اس میں ود ان پاکستان وی سیٹ کہ TLP جو آرگنائزیشن ہے وہ بار بار ریٹ آف دا اسٹیٹ کو چیلنج کر رہی ہے, اینڈ اسٹیٹ فائنڈز اٹ سیلف اسٹرگلنگ ود کہ ہاؤ ڈو یو ڈیل ود دس پرابلم along with all of this. اگر یہ سب ہو رہا ہے, ہاؤ ڈو یو تھنک ایک کامن بندے کے لیے, تو وہ مسئلے ابھی بھی ہیں. انڈیا ایز اے جب سے پاکستان بنا ہے وہ تو ان کے تو نظر میں دس از اسٹل اے پرابلم. آر بارڈرز آر اسٹل, آف کورس ورک از بینگ ڈن, فینسنگ ہو رہی ہے, ناٹ ٹو سے کہ وہی حال ہے, بٹ جسٹ ٹو سے کہ دیز پرابلمز آر اسٹل کنٹینیو ٹو بی ویری ریئل پرابلمز, اینڈ دیز پرابلمز دین آف کورس افیکٹ اکانومی. تو آپ اکانومی کی بات کریں گے, انویسٹمنٹ کی بات کریں گے, گارنٹی آف سیکورٹی کی بات کریں گے, اٹ ول بی افیکٹڈ. ہاؤ ڈو یو دین سے کہ we still do need to talk about economy, or we still do need to talk about climate, or even for that matter gender, or transgender community, جب آپ کے وہ چیزیں pretty much just because it's written, but how do you really make this. دیکھیں مریم, پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حکومت کو یونی ڈائریکشنل تو نہیں ہوتی. مطلب حکومت کے مختلف آرگنز ہیں اور وہ مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں, تو حکومت ہر ایسپیکٹ کو ڈیل کر رہی ہوتی ہے, کسی ایک چیز پہ فوکس نہیں کر رہی ہوتی. ہم جو اکنامک پہ فوکس کی بات, اکانومی ایٹ دا کور کی بات کریں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی چیزوں پہ سے فوکس ہٹ جائے گا, باقی چیزوں پہ بھی فوکس رہے گا ایز از دا کیس. جیو اکنامکس کی اکثر لوگ بات کرتے ہیں کہ جی یہ جیو اسٹریٹجی کو تو نہیں ریپلیس کرا. اگر ہم ریجنل کانٹیکس میں دیکھیں تو دیٹس ناٹ ٹرو. اٹ از سپلیمنٹنگ آر جیو اسٹریٹجی اینڈ آر جیو اسٹریٹجک پالیسیز. فوکس ہم اس پہ کر رہے ہیں, لیکن جسٹ ٹو سپلیمنٹ آر جیو اسٹریٹجک ایسپیکٹس آف پالیسی. عام آدمی جو ہے بالکل وہ ڈیلی ان چیزوں سے گزر رہا ہے. جیسے میں نے کہا کہ یہ کوئی
پالیسی جو ہے وہ اٹس ناٹ اے تھیسس آن واٹ از رانگ ود اس رائٹ ناؤ. It's basically looking at some of our structural challenges and trying to provide a direction and vision for where we want to go. اس کے اندر یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں, آپ بارڈر کی بات کریں تو بارڈر اسٹرینتھننگ, بارڈر سیکورٹی, بارڈر مینجمنٹ کو بہتر کرنا. اس میں یہ بات ضرور اپنے ویورس کو کہوں گا کہ دیکھیں جو ایک سینٹنس آپ پڑھتے ہیں نیشنل, جو پبلک ورژن ہے نیشنل سیکورٹی پالیسی کا, اس کی ہر ایک سینٹنس امپورٹنٹ ہے. وہ ایک سینٹنس جو ہے اسی کے تھرو ہم نے پرائیورٹی ایکشنز آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے, اکثر 2-3 پرائیورٹی ایکشنز آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے. کچھ حصہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا کانفیڈینشیل ہے فار سیکورٹی ریزنس. اس کے اندر ہم نے جتنے پرائیورٹی ایکشنز آئیڈینٹیفائی کیے وہ ہم نے پبلک میں ریلیز نہیں کیے ہیں, بیکاز وہ ہمارا پلان آف ایکشن ہے ایکچولی کہ ہم نے اس کو کس طرح امپلیمنٹ کرنا ہے. تو عام آدمی جو ہے وہ اس کو یہ سکر ضرور ملنا چاہیے کہ اور اس بات سے اطمینان ہونا چاہیے کہ جی ہم ان سارے ایشوز کو ٹیکل کرنے کی بات کریں, چاہے وہ وائلنٹ ایکسٹریمزم ہو, چاہے وہ وائلنٹ سب نیشنلزم ہو, چاہے وہ جو ہے ہماری جو باہر سے اگریشن ہے, پڑوسی ملک انڈیا سے اگر ہم پہ اگریشن ہوتا ہے تو ہم اس کو کس طرح ڈیل کریں گے. یہ سارے ایسپیکٹس اس پالیسی کا حصہ ہیں. اور اگر آپ انٹرنل سیکورٹی کی بات کریں تو آئی تھنک کہ یہ بہت پازیٹیو چیز ہے اگر آپ اس کو غور سے ذرا نوٹس کریں کہ جہاں پر ہم ان چیزوں کو ملٹری مینز یا کائنیٹک مینز کے تھرو ڈیل کریں گے, اس سے زیادہ ایمفسس یہ ہے کہ سوشل اکنامک انیکوالٹی کو ختم کیا جائے, ڈیولپمنٹ پہ فوکس کیا جائے, جو روٹ کازز ہیں ان ایشوز کی ان کو ایڈریس کیا جائے, گریوینسز کو بھی ایڈریس کیا جائے. اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ ہم کس طرح جو ہے وہ جو ریکنسائلیبل ایلیمنٹس ہیں مختلف, ان کے ساتھ ہم کس طرح ریکنسائل کر سکتے ہیں جہاں پر ریکنسائلیبل ایلیمنٹس ہیں ود ان دا ڈومین آف دا کانسٹیٹیوشن. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس کے پازیٹیو ایسپیکٹس ہیں, اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اتنا زیادہ نگیٹو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ماشاء اللہ سے پاکستان نے جو ہے وہ ٹیررزم کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ جیتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری سیکورٹی ادارے جو ہیں اور ہماری حکومت بالکل ویجیلنٹ ہے اباؤٹ سیکورٹی تھریٹس. کبھی اس میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے, انسیڈنٹس میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے, لیکن ہم ڈے بائی ڈے بیسس پہ اس کو مانیٹر بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے ٹیکل کرنے کی بھی لیے ہر قسم کی جو بھی ایلیمنٹس ہیں جن کو ہم بروئے کار لاتے ہوئے ان مسائل کے ساتھ نمٹ سکتے ہیں وہ ہم کوشش ضرور کر رہے ہیں. تو آئی تھنک پیپل شوڈ بی کانفیڈنٹ, پیپل شوڈ بی ریسٹ ایشورڈ کہ پاکستان ہیز دا کیپیبلٹی ایز اٹ ہیز ڈیمونسٹریٹڈ بفور to deal with all kinds of inimical interests that are trying to challenge Pakistan internally and externally. I have no doubt about that. In the last 2 years that I have been with the National Security Division and dealing with these challenges, I have no doubt that people in Pakistan, people in our parliamentarians, our various political leaderships, our government leadership, our military and its leadership are all focused on trying their best to find solutions to challenges that we face. So I think that's what we should reflect. Pakistan اس میں اگر آپ دیکھیں ہم نے کچھ پرنسپلس کی بات کی ہے in the policy, اور اس کا مقصد یہی ہے کہ we are a large country, we are an important country, we have a lot of capabilities. And we should reflect that in our behavior and in how we see Pakistan, how our people see Pakistan, and how we deal with the outside world. We need to be resolute, we need to be confident, self-confident about our abilities. So I'm very positive. I mean, frankly, I don't see why we should be negative. We're extremely concerned about the recent incidents that have happened as we were talking a few weeks ago. And of course, that is a moment in time. تو آپ کا فوکس اس پہ آ جاتا ہے. The Balochistan events you're talking about. Balochistan events جو attacks ہوئے.
बट आई वॉन्ट टू एम्फोसाइज कि ये कोई एक मोमेंट इन टाइम की पॉलिसी नहीं है. ये एक लार्जर लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव लेती है. तो इसके अंदर स्पेसिफिक इवेंट्स को नहीं डील किया जाता है, एक ट्रेंड लाइंस को देखा जाता है और उनको एड्रेस करने की बात की जाती है. तो इंशाल्लाह ये जो इंसिडेंट्स भी हुए हैं आप देखेंगे कि विद टाइम दे विल go down and like before we'll be able to deal with these issues. अगर आप फॉरेन पॉलिसी पे कोई स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहती हैं तो वो आई एम मोर देन हैप्पी. Right. I think we can actually talk about foreign policy का ही section in the national security policy, keeping in mind अभी का context भी. For example, in terms of US की foreign policy में जो आपका एक paragraph policy लिखती है, it talks about it stresses कि हम कैंप पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते. इन टर्म्स ऑफ रशिया के साथ जो लिखते हैं उसमें यू टॉक अबाउट एनर्जी कोऑपरेशन एंड काइंड ऑफ हार्बरिंग ऑन टू दैट रिलेशनशिप विद चाइना. ऑफ कोर्स दिस ट्रेड एंड देयर इज दिस ब्रदरहुड जिसकी पॉलिसी में बात होती है. अभी बीजिंग में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के विजिट में बात हुई. आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड अभी एक तो थोड़ा सा आई वॉन्ट यू टू एलैबोरेट ऑन टू दीज एंड देन इन यूक्रेन का जो क्राइसिस हो रहा है अभी, हाउ डू यू थिंक दैट अफेक्ट्स पाकिस्तान, हाउ डू यू थिंक दैट अफेक्ट्स पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी विद ईच ऑफ दीज कंट्रीज, कैंप पॉलिटिक्स, नॉट कैंप पॉलिटिक्स, एनर्जी इज़ अ पार्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस. थोड़ा सा वी कैन आई वुड लाइक कि हम इस पर बात करें एंड हियर फ्रॉम यू. थैंक यू. देखिए पाकिस्तान पॉलिसी इज़ वेरी क्लियर. हम वी डोंट बिलीव इन पावर ग्लोबल पावर कंपटीशन. हमारा ख्याल है कि camp politics is not something that we believe in anymore. We want to have relationships with all important countries in the world in their own merit. And this is not something new for Pakistan. I mean, for the last several years, decades, frankly, we've had a very strong and abiding relationship with China. We've also had a strategic relationship with the United States, despite the challenges between the United States and China. So I think, Pakistan has that ability. Our focus is to present Pakistan as a destination where the positive interests, positive global economic interests of all countries converge. We don't believe in global power competition. However, you can say कि जी actually ये हो रहा है. There is a camp being developed or exclusive alliances being developed, and how do we see those? So on that, I think Pakistan's policy again is equally clear that we don't believe in alliances in our wider region that are exclusive in nature, that exclude certain countries. Our focus is entirely towards a model of global cooperation. And countries like Pakistan and others need to focus on the positive strengths that global cooperation brings to the international community. We believe that there should be an equitable rules-based order. We believe in a rules-based order, but an equitable one. जहाँ पर सारे ममालिक की जो इंटरेस्ट्स हैं उनको मद्देनज़र रखा जाए और कोऑपरेशन की जाए. अब बेसिकली कोल्ड वॉर के बाद जो हमने देखा कि ग्लोबल और इंटरनेशनल कोऑपरेशन बहुत बढ़ गई थी. एंड थ्रू द यूनाइटेड नेशंस एंड सेवरल अदर मल्टीलैटरल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो ग्लोबल चैलेंजेस थे, पॉवर्टी के, क्लाइमेट के, ट्रेड ओपननेस के, उनको थ्रू म्यूचुअल कोऑपरेशन हल करने की कोशिश की जा रही थी और अभी भी की जा रही है. तो हमें पाकिस्तान believes in those models of cooperation rather than exclusive relationships which pit one country or one group of countries against another group of countries. इसमें this is beneficial for Pakistan. इसमें हमारा फ़ायदा है क्योंकि trying to balance and having nuanced relationships with all important countries is important for Pakistan as we go along. आपने बात की कि रशिया में एनर्जी की बात करते हैं. बिल्कुल, बिकॉज रशिया इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द इंटायर वर्ल्ड एंड कैन बी एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर पाकिस्तान एज वेल, स्पेशली फॉर अ कंट्री लाइक आवर्स विच इज़ एनर्जी स्टार्व्ड. और हमें डाइवर्सिफाई भी करने की ज़रूरत है जहाँ से हम एनर्जी लेते हैं. लेकिन अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स वाला सेक्शन देखें तो उसमें हम ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं.
ऑडियंस को पता होना चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट्स इज स्टिल लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट. तो हमारे जो गुड्स बिकते हैं वो सबसे ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट्स में बिकते हैं, एंड दैट्स एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर पाकिस्तान. और हम उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू भी करना चाहते हैं और स्ट्रेंथन भी करना चाहते हैं. सिमिलरली अगर आप चाइना की बात करें तो आपको पता है सीपैक इज़ एन इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ आवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. It's one of those projects that has buy-in from across the political divide in Pakistan, which I think is a very important aspect of making sure CPEC is successful. वहाँ पर भी हम इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स को स्ट्रेंथन करने की बात करें. फिर आपने सवाल पूछा यूक्रेन के बारे में, हाउ दैट इम्पैक्ट्स पाकिस्तान. It's an evolving situation, and let's see how that evolves. Our hope is, personally, I can say that our hope and desire is that whatever the tensions between NATO countries and Russia on Ukraine, that they are resolved amicably through diplomacy and through talks between all the sides. Keeping in view the legitimate interests of all major players that are involved in that part of the world. How that will impact Pakistan's foreign policy, I mean, I think that's a hypothetical question because nothing really has happened as far as Ukraine is concerned. We'll see when that bridge comes. It can have an impact on global oil prices, which will impact our economy. But as I said, हमारा focus region की तरफ है. So we shouldn't read too much into, tensions between two large powers in Ukraine and Pakistan, its impact on Pakistan. Okay. Because as you see, I mean, Europe maybe, which isn't, many NATO countries are part of Europe. The French president was recently in Moscow and held talks with the Russian president. So engagement continues. The Germans are engaged. And so are several other European countries. And so is Turkey, in fact, now, yeah. Huh? So is Turkey now. So is Turkey. Other countries are also engaged in this. So हमें इसको इतना ज़्यादा in black and white में देखने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. And we hope that it's not going to, I'm sure it's not going to affect our relationship with any of the major countries. ठीक है. थोड़ी सी रीजन पे in foreign policy, थोड़ी सी रीजन पे I want to talk about in terms of camp politics की बात हुई, US के साथ रिलेशन. अभी जो इंडिया के साथ पाकिस्तान का रिलेशन है एंड इंडिया की जो बीजेपी गवर्नमेंट का दिस एटीट्यूड है दैट इज़ नाउ ग्रोइंग मोर एंड मोर एविडेंट टू ऑफ कोर्स टू पाकिस्तान बट टू अक्रॉस द वर्ल्ड ऑल्सो. उसमें हाउ डू यू सी, I just want just an assessment of the situation in terms of Pakistan-India relations, but of course in terms of how then do you think if certain things are where you draw the line in terms of why, say, be it false propaganda, be it narrative warfare, things like these. These are things Pakistan and Pakistan's political leadership ने बहुत ज़्यादा बात की है कि India has been doing narrative warfare, propaganda warfare, and why इसके खिलाफ कुछ हो क्यों नहीं रहा, evidence लेके गए this and that. How do you think this added with अब जो BJP की behavior है impacts, of course, Pakistan-India relationship, but then also other countries which continue to have good relations with India? ये तो काफ़ी packed सवाल है. I mean, if you could break it down into specifics, I think that would be very easy for me. I mean, if you look at Hindutva, I mean, from Pakistan's perspective, we are obviously concerned about what happens inside India because growing intolerance and extremism and use of Pakistan as a bogey for India's domestic political issues by one political party is obviously not something that we're very keen on. उसका इम्पैक्ट हम पे आप देख रहे हैं कि पब्लिक के अंदर भी हर किस्म की बात की जाती है, पाकिस्तान को ब्लेम किया जाता है, एंड दैट्स ऑब्वियसली कंसर्न फॉर अस. आपने बात की डिसइंफॉर्मेशन की, तो उस पर आई मीन इट्स नॉट जस्ट अस, द European Union Disinfo Lab, which is a independent Brussels-based organization, has come out with a pretty comprehensive report and a very damning report on India's 15-year-long disinformation campaign against Pakistan, जिसके अंदर fake media outlets, fake media
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जिसके अंदर फेक NGOs, फेक UN के अंदर फेक ऑर्गेनाइजेशंस को रिससिटेट करके उनके थ्रू जो है वो फेक प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़. आई थिंक दैट्स एविडेंस फॉर द वर्ल्ड. साथ साथ में आपने देखा कि हमने 2 डोसियर्स भी रिलीज़ किए हैं ऑन इंडियन सपोर्ट फॉर टेररिज्म इन पाकिस्तान. One on India's support for terrorist organizations directly, and the second one was Indian state-sponsored terrorism in Indian occupied Kashmir. इनका मकसद क्या था? Pakistan we always knew what India was doing. But a lot of people used to ask us questions कि जी आप evidence नहीं दिखाते etc. So Pakistan has very openly come out and put out evidence that nobody has challenged, mind you, not the Indians. Nobody has been able to disprove any piece of evidence that we have put out publicly, including the countries that we have shared this information with. None of them have come back and said to Pakistan that your information is incorrect. For their own reasons, they may not, take immediate action on this vis-a-vis India, but we have made all important countries, including P5 countries of the United Nations, aware of India's designs and its ill intent towards Pakistan and its actions to supporting terrorism against Pakistan. I think this is a positive step because we need to be confident about this, and we need to come out and burst the bubble of disinformation. When Afghanistan में जब आपने देखा US withdrawal हो रहा था, तो इंडिया ने किस तरह की disinformation spread की? I mean, they were using video footage to show that Pakistanis were taking Panjshir Valley. I mean, there's numerous cases of false news and disinformation being spread by the Indians. And you can go as far back as you like. I mean, even, August 5th, 2019 में, जब इंडिया ने unilateral and illegal actions लिए in Indian occupied Jammu and Kashmir. So 4 or 5 days before that, the Indian government came out and said that we are shifting troops to Kashmir because there is a threat of terrorist action from Pakistan. The Indian government went so far as to say that we are cancelling the Amarnath Yatra because we have found weapons that, terrorists from across the LOC have come and they're going to do some act. It was all false. It was all fake. And this is public. We all know subsequently, after a week, we knew that these troops had been moved in because India was going to do something which the Kashmiris completely reject. So these kind of actions have only vitiated, frankly, not just India and Pakistan's relationship, but India's relationship in the entire region. हमारा perspective बहुत clear है that we are well aware of the threats that India poses to Pakistan. At the same time, we are open to dialogue. If India takes the right decisions on Kashmir and addresses the illegal and frankly unilateral actions that it has taken on August 5th, 2019, then Pakistan has, as we have said publicly before also, that we are ready to start a process of dialogue to discuss all outstanding issues, including the issue of Jammu and Kashmir with India. But unfortunately, that's not the direction that the Indian government has decided to go in. So given that environment, we are very cognizant and watching the environment in India and how Indian policymakers are thinking. And we have all our safeguards in place. Any kind of aggression भी इंडिया ने आपने देखा है बालाकोट में जो हुआ, और उसका रिस्पॉन्स भी आप सबके सामने है. So Pakistan is fully capable of meeting any challenge. There is no capability that India can deploy that we do not have a counter to. And we are very confident in that. Right. Moving back to foreign policy से थोड़ा हट के, earlier we talked about non-traditional forms of security. इसमें I want to I've read the policy, I've read a bit of analysis on that. I want to understand, आपने पहले कहा कि कुछ actionable items हैं जो public document में नहीं release हुए. But I want to थोड़ा सा understand कि
کچھ چیزیں ان ٹرمز آف کہ یہ کس کو ڈیلیگیٹ کی جائیں گی اور پھر کس طرح ہوگا, کیونکہ کہیں جگہوں پہ فار ایگزامپل آئی گیو یو این ایگزامپل, کلائمیٹ سیکورٹی کی بات ہوئی, انرجی سیکورٹی کی بات ہوئی, اس پہ بہت اسٹریس ہوا, بٹ دین جیو-اکنامک سیکورٹی پہ ہم گئے, اکنامک سیکورٹی پہ ہم گئے, اور وہاں پہ سی پیک کی اور ریجنل سینٹرل ایشین ریپبلکس کے ساتھ ڈفرینٹ پائپ لائنس وغیرہ کی بات ہوئی, اینڈ وی نو دیٹس ناٹ آل آف دیم آر انوائرمنٹ فرینڈلی ان ٹرمز آف کہ کول پاور پلانٹس میں اس میں ایک حصہ ہے یہ. سو یو سی کہ یہ تھوڑی سی فار دس ٹائم پیریڈ اگین مے بی ان دا لانگر رن نہ ہو, ایک کانٹرڈکشن ہے آف سارٹس. ڈز دس کانٹرڈکشن گیٹ سالوڈ جب آپ کے ایکشنیبل آئٹمز میں لکھا ہوگا کہ یہ اس کو دیکھنے جی, یہ میں نے بھی دیکھا تھا آرٹیکل جس کا آپ حوالہ دے رہی ہیں. دیکھیں اس میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. پاکستان نے پبلکلی ڈکلیئر کیا ہے, ہم نے کمٹمنٹ کی ہے COP26 میں کہ ہم وی آر گوئنگ ٹو موو ٹورڈز گرین انرجی. اس کا ہمارا ایک ٹارگیٹ ہے بائی 2030 وچ انکلوڈز رینیوبل انرجی اینڈ ہائیڈرو بیسڈ انرجی. تو ہم اس ٹارگیٹ کی طرف گامزن ہیں, بٹ دیٹ اسٹل لیوز اباؤٹ 35% 40% of your electricity which will be generated through hydrocarbons, which is not clean. So coal and other forms that are used in electricity generation. اس کے لیے ہمیں اپنی انرجی سورسز کو ڈائیورسفائی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے پاس ایک سپلائی جو ہے وہ کنسسٹنٹ بھی ہو اور پرائس پوائنٹ وائز بھی ٹھیک ہو. تو اس کے لیے ہمارے یہ جو پروجیکٹس ہیں انرجی کے وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. جو آپ نے سینٹرل ایشیا کی بات کی اس کے اندر بیسکلی ایک تو الیکٹرسٹی ٹرانسمیشن کا پروجیکٹ ہے اور ایک جو ہے وہ گیس کا ٹرانسمیشن کا پروجیکٹ ہے. تو جو الیکٹرسٹی ٹرانسمیشن والا پروجیکٹ ہے اس میں تو ان اینی کیس دس ول ناٹ بی این ایشو, بٹ دی ادر پروجیکٹ از گیس, اور وہ ہم انفیکٹ اپنے اگر ہماری پاکستان کی پالیسی آپ دیکھیں آلریڈی وی آر ٹرائنگ ٹو کنورٹ older coal based plants to gas based plants because there's more it's less environmentally unfriendly. تو یہ ہماری پالیسی میں کوئی کانٹرڈکشن مجھے نظر نہیں آتی. It's this criticism that you're talking about I think is frankly not a very nuanced criticism or contradiction that has been highlighted, because جب آپ بات کرتے ہیں کہ جی ہم انرجی یہاں سے لے کر آئیں گے تو وہ ہم بالکل لے کر آئیں گے بیکاز وی وانٹ ٹو موو اوے فرام کول اینڈ آن ٹو کلینر فارمز آف ہائیڈرو کاربنز آلسو. اینڈ ان اینی کیس ہم 100% تو رینیوبل انرجی پہ نہیں جا رہے ہیں, نہ جا سکتے ہیں اتنے جلدی. سو آر گول فار رینیوبل انرجی ریمینس وچ از ٹو انکریز آر reach our 60% goal for clean energy by 2030. That remains a goal, but we still have a large part of our electricity and energy generation which is dependent on hydrocarbons. رائٹ. ایک اور ناٹ نیسسرلی اے کانٹرڈکشن بٹ آئی ریئلائز ہم نے ٹیک سیکورٹی پہ بات نہیں کی, سائبر سیکورٹی پہ بات نہیں کی, وچ از اے گریٹ پارٹ آف دا نیشنل سیکورٹی پالیسی. اس میں یو رائٹ اباؤٹ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, اباؤٹ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز, اباؤٹ Web 3 کہ کس طرح یہ پوری دنیا میں اڈاپٹ ہو رہی ہیں پریکٹسز, اینڈ ہاؤ فار کنٹریز لائک پاکستان ہو آر ڈیولپنگ کنٹریز ٹیکنالوجی کین گیو دیٹ کائنڈ آف جمپ اسٹارٹ آف سارٹس ٹو کیچ اپ ود دا کنٹریز جن کی انڈسٹریلائزیشن پہلے ہو گئی. اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیولپنگ کنٹریز ان ساؤتھ ایشیا آر یوزنگ ٹیکنالوجی AI. But then you see کہ for example just crypto is banned and there is great talk about کہ یہ تو Web 3 کی طرف جانا ہے اس نے ایونچولی, اینڈ یہ کیوں ہو رہا ہے, اینڈ وائی از دیر نو conversation happening about it, اور کیوں یہ ہٹائے جا رہے ہیں, اور کیوں لوگوں کو نوٹسز جا رہے ہیں who are on crypto, and your policy is talking about this. Again, not to put it on you کہ آپ مجھے ایکسپلین کریں آپ نے کیوں لکھا, but rather what is the اسٹرکچر اینڈ چین آف پروسیس کہ اگر پالیسی نے یہ لکھ دیا ہے اب کون اس کو دیکھے گا ٹو سے کہ اوکے Web 3 ہے تو ہم یوں امپلیمنٹ, لائک واٹس دس, ہاؤ از دس گوئنگ ٹو ٹرکل ڈاؤن از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ. دو ڈفرینٹ سوال پوچھ لیے. اچھا, بیکاز آپ کی جو یہ والا سوال ہے نا ایکشنیبل آئٹمز والا, یہ اور دی ایکشنیبل آئٹمز, I want you to, I'm using this as an example for you to give in to explain کہ outside of what's written in the document کیا ہے. I'll explain to you.
देखिए पहली बात तो ये कि ये पॉलिसी जो एज आई सेड आई वांट टू एम्फसाइज दिस एंड रिपीट दिस अगेन एंड अगेन no single person or no single institution or no single division has created this policy is a product of consultations and repeated sharing of drafts and redrafts through multiple iterations with all government ministries, divisions, those that are responsible for their areas, and our military institutions also. तो इस सारे प्रोसेस के थ्रू एंड विद प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ये आया है, तो उनकी ऑलरेडी बाय इन है. प्रायोरिटी जो आप एक्शंस की बात करेंगे, वी हैव अबाउट, आई कैन शेयर दिस विद यू, वी हैव अबाउट 200 प्रायोरिटी एक्शंस आइडेंटिफाइड through this policy. Each of those has been assigned to its lead ministry, which is going to work in its own way. It's going to tell the National Security Division how it's going to implement it in the next 5 years or 6 years. And identify indicators through which we can monitor its progress towards achieving that particular objective. National Security Division is not the implementing division for this. We have no implementing power. Ministries and within their relevant domains will work towards implementing these aspects. Many of them are already part of existing strategies or policies that exist in Pakistan. Some of them will be added as we go along. And National Security Division's role is just to collate the ministry's responses, monitor their regular progress, and report it to the National Security Committee on a regular basis, which we will be doing. We've already started on trying to work with ministries to, finalize their indicators and timelines for each of the priority actions. So a lot of criticism about this policy has been, because I've read all of it, has been कि जी ये लिख तो आपने दिया है, implement कैसे होगा? इसमें आपने identify नहीं किया आप किस तरह economic security को achieve एक road map of sorts perhaps. नहीं मतलब कि आपने identify नहीं किया specifically what you will do to reach. That's because those specific priority actions have been identified but are part of our plan of action, which is confidential. Because of security reasons. Which relevant ministries are taking care of? Which all relevant ministries are going to take care of. Okay, that makes sense. And provincial governments. Right. And then they will implement them in their own way as we go forward. And review वाला process आप मुझे थोड़ा सा explain कर सकते हैं कि National Security Committee को वो करेंगे. It's National Security Division is not an implementing body, but it will act as a review body, are you saying? No, we will not. We can only chair a review. Like जिस तरह आप जब ये बनना शुरू हुआ था 2018 में, there's a drafting committee. That included 11 ministries and institutions. हमारे representatives from the military institutions and our relevant ministries. 11 main core जो हैं. और उनके representatives ने बैठ के draft बनाया था. उस draft को फिर हमने share किया सारी ministries के साथ. उनका feedback लिया. फिर उस ड्राफ्ट को इम्प्रूव किया, फिर दोबारा शेयर किया, फिर उस पर फीडबैक लिया, फिर उसको बेहतर किया, फिर जो हमने कंसल्टेशंस की थी उनके व्यूज़ को इनकॉर्पोरेट किया, दोबारा मिनिस्ट्रीज़ और इंस्टीट्यूशंस के साथ शेयर किया, फिर उस पर फीडबैक लेके. इट्स बिन अ वेरी लॉन्ग आइटरेटिव प्रोसेस. तो जैसे मैंने कहा कि हम एक इसी तरह के एक ग्रुप को लीड कर सकते हैं. But we are single-handedly not going to, neither have we single-handedly made the policy, nor are we going to single-handedly review it. ये तो government of the time, देखिए आपने पहले भी ये सवाल पूछा था कि जी policies आती हैं वो नहीं होती हैं, नई government आती है. I think it's very important for us to understand how Pakistan as a parliamentary democracy works. It is the prerogative of every new cabinet and the Prime Minister to decide what they want to go forward with and what they want to change. Okay? It is their prerogative because the people have elected them and given them the mandate. Nobody can change that. And you cannot set in stone something कि जी नई government आएगी तो उसने ये follow करना ही करना है. They can change everything. And where they need to change legislation, they can make new legislation. And we must respect these constitutional bounds. So any new government, we can only hope that because there is nothing in this policy, frankly, which I think anybody will disagree with.
I think new governments will come in and reprioritize it according to their interests, and hope to carry this forward in the future also, or any form of this in the future. That will be beneficial for Pakistan. But I think जो constitutional हमारी structure है और जो हमारी bounds है उनको हम respect सबको करने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है that any new government and any new cabinet that comes into power, they have absolute authority to review, reject, accept, moderate, change any policy that they feel they need to review according to their own priorities and the mandate that has been given to them by the people of Pakistan. Of course. Hassan, I think that's all that I have to ask about the national security policy. Thank you for your patience. Really, the purpose was to a conversation हम करें outside of जो document में लिखा हुआ है या जो internet पे है, to try to understand. And I'm very glad. आपने cyber की बात की थी. I want to tell you about that. Of course. I think there are two aspects of this policy which I think are very important. And you're confusing them. Cybersecurity has got nothing to do with crypto. Okay. Right? Cybersecurity is about the security of our information network for government offices, for private sector, our banks, etc. We need to really strengthen this because this is, it's already where, in the world we're seeing cases where cyber warfare is being used, cyber espionage is being used. Crypto ka challenge in of itself is different. Many countries are dealing with it. I think there are hardly any countries that have legalized crypto. Because crypto is where you are unable to monitor where the money is going and where the money is coming from, a lot of it is used for illegal activities. And for any government in the world, that is a huge challenge. So unless and until there is a clear regulatory structure around crypto, I think governments will face this challenge and they will look to see how they can better regulate crypto. So you have to balance the need for growth and advancement in new technologies with the need for managing the challenges that it throws up. Fair enough. I think I have two questions that are just generally I like to ask our guests, and you can answer them in whatever sequence. I'd like you to हमें बताएं आपके ख्याल में पाकिस्तान 2050 में कैसा होगा, आपको कैसा दिखता है, और आपके ख्याल में COVID-19 पैंडेमिक ने, in your opinion of course, how do you think is one way that it impacted or changed the world the most? I think in terms of Pakistan in 2050, I hope that Pakistan will be a progressive, dynamic country where our young people have developed many unicorn companies that are multi-billion-dollar companies that operate across the world. Pakistan is a much more secure country. We have peace and tranquility, and a country where there is less disparity amongst the rich and the poor, and a country that is and people that have greater ownership of the state and a greater confidence in their engagement with the world. And I am very sure that Pakistan can achieve, and our young people can achieve these goals. We have all the capabilities at our disposal. All we need to do is work as best as we can in our fields. On COVID-19, I think how it's changed the world. I mean, I think it's one major way that it's changed the world is that it's really decreased costs for events and for engagement. I think it's brought everybody online through Zoom and other such applications, and made it much easier to conduct business without having to fly and travel across the world. Something which I used to travel quite a lot and I hated it. So I think it's easier for me just to zoom in with other people. So I think in that sense, it's really sort of changed how we will do business in the future. Thank you for your time, Hassan Akbar, and for a very, very insightful conversation. It was lovely having you here. Thank you very much. My name is Mariam Kiani, and you're watching the Pakistan Pivot. Thank you for watching, and I'll see you next Thursday.